بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھے تھے وہ حدیث جملہ اسمیہ یعنی کہ جن کے اوپر حرف مشبہہ بالفعل داخل ہو، وہ حدیث ہم پڑھے تھے۔ اگلی ہم حدیث پڑھیں گے، حدیث ہے ان سعید لمن جنب الفتنہ۔ ان سعید لمن جنب الفتنہ، ترجمہ یقیناً نیک بخت وہ شخص ہے جو آزمائشوں سے دور رکھا گیا۔ یقیناً نیک بخت وہ شخص ہے جو آزمائشوں سے دور رکھا گیا۔ فتنوں سے مراد جو ہے اور آزمائش سے مراد وہ آفات، وہ چیزیں جو انسان کے ذہن، دل، جسم کو تکلیف اور رنج میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا الفتنہ سے مراد فاسد و گمراہ کن نظریات، باطل افکار اور نفسانی خواہشات ہیں۔ تو جو ان چیزوں سے محفوظ کر دیا گیا وہ خوش بخت ہوگا۔ فتنے تو اس پر بھی آئیں گے مگر وہ اس فتنے کے زمانے میں بھی دین اور صبر کا دامن نہیں چھوڑے گا، تو مطلب یہ ہے کہ وہ فتنے سے دور ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے علماء نے جو ہے وہ آگے بیان کیا کہ جب کوئی شخص جس شخص کو کوئی نیک کام کا موقع مل جائے اور وہ اس نیک کام کرنے میں جلدی کرے، کیونکہ معلوم نہیں کہ آنے والا وقت کتنے فتنوں کو اپنے ساتھ سمیٹ کر لاتا ہے۔ اگر ان فتنوں کے آنے سے پہلے اس شخص نے اپنے ایمان و یقین کو مضبوط کر لیا تو بعد میں انشاءاللہ العزیز یہ فتنوں کے زمانے میں فتنوں سے بچا رہے گا۔ تو ایسے ہی شخص کے بارے میں حدیث یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی ہے، جو فتنوں کے زمانوں میں فتنوں سے محفوظ رہا وہ حقیقت میں خوش نصیب ہی ہوگا۔ لوگ بھی صرف تحقیق دیکھیں اس کی۔ جنبہ باب تفعیل سے ہے بمعنی دور کیا، اور جنبہ جو ہے فعل مجہول کا صیغہ ہے بمعنی دور کیا گیا۔ ترکیب ہے اس کی، نحوی ترکیب دیکھیں گے۔ ان حرف مشبہ بالفعل، السعید اس کا اسم، لمن میں جو ہے لام تاکیدیہ یعنی کہ تاکید کی جا رہی ہے اس لیے لام تاکیدیہ، من موصولہ، جنبہ فعل بافا، اس کی ضمیر جو ہے وہ نائب فاعل بنے گی، کیونکہ فعل مجہول میں جو آتا ہے وہ نائب فاعل آتا ہے۔ تو جنبہ فعل مجہول ہے اس لیے یہ فعل مجہول اور ضمیر نائب فاعل، الفتنہ مفعول، فعل اور نائب فاعل اور مفعول سے مل کر موصولہ کے لیے صلہ، موصولہ صلہ مل کر ان حرف مشبہ بالفعل کے لیے خبر، اسم اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اگلی حدیث ہے ہمارے پاس ان المستشار مؤتمن، بے شک جس سے مشورہ لیا جائے اس کو امین ہونا چاہیے، بے شک جس سے مشورہ لیا جائے اس کو امین ہونا چاہیے۔ اس حدیث میں مشورے کے آداب کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب کسی سے مشورہ لیا جائے تو مشورہ دینے والا امین ہوتا ہے، یعنی کہ امانت دار ہوتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ خیر خواہی اور پوری فکر کے ساتھ مشورہ دے، مشورے میں خیانت نہ کرے، جو اس موقع پر اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کو مشورہ دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی شخص تم میں سے کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس نے اپنے کسی بھائی کو کوئی ایسی رائے دی جس کے متعلق اسے علم تھا کہ بھلائی دوسرے کام میں ہے تو اس نے اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کی۔ اس کے علاوہ جو ہے اس حدیث کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤتمن کا لفظ استعمال فرمایا جو اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ مطلب یہ کہ جب کسی سے مشورے کے بارے میں سوال کیا جائے تو جو اس کے ذہن میں خیر کی بات ہو وہ اس کو چھپائے نہیں بلکہ ظاہر کر دے، اور مشورہ لینے والے پر یہ بات بھی لازم ہوتی ہے کہ وہ بھی ہر ایک سے مشورہ نہ لے بلکہ اہل بصیرت سے مشورہ کرے، جیسا کہ صاحب رول معانی نے خطیب بغدادی سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ہمیں کوئی ایسی بات پیش آئے جو قرآن و حدیث میں نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عبادت گزار بندوں کو جمع کر کے مشورہ کرنا اور تنہا فیصلہ نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب بھی ہم مشورہ لیں کسی ایسے انسان سے لیں جو کیا ہو، اہل بصیرت یعنی کہ عقل مند ہو۔ دوسری بات، اگر کوئی ہم سے مشورہ لے تو ہم وہی مشورہ دیں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ لغوی صرفی تحقیق دیکھیں اس کی، جو ہے المستشار اسم مفعول کا صیغہ باب استفعال سے ہے بمعنی جس سے مشورہ طلب کیا جائے۔
ترکیب ان حرف مشبہ بالفعل المستشارہ اس کا اسم، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ ان حرف مشبہ بالفعل جو آتا ہے اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، تو المستشار اور آ کے اوپر جبر یہ منصوب ہے تو اس وجہ سے یہ اس کا اسم ہے۔ مؤتمن اس کی خبر، اور انا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے، تو مؤتمن کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ المستشارہ اسم، مؤتمن خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے ان الولد مبخلۃ مجبنۃ، ان الولد مبخلۃ مجبنۃ، بے شک اولاد بخل اور بزدلی کا سبب ہوتی ہے، بے شک اولاد بخل اور بزدلی کا سبب ہوتی ہے۔ اس حدیث میں جو ہے وہ دو باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ پہلی بات یہ کہ انسان کی اولاد اس کے لیے بخل کا سبب بن جاتی ہے، کیونکہ باپ اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، ان کی ضروریات پوری ہو جائے، ان کے مستقبل کے لیے پیسے کو جوڑ جوڑ کر رکھتا ہے، ان پیسوں کو وہ اللہ کی راہ میں یا کسی ضرورت مند کے اوپر خرچ کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، کیونکہ بھئی اگر میں نے وہاں پیسے خرچ کر دیے، میری اولاد کو ضرورت پڑی تو میں کہاں سے کروں گا، تو یہ سب اولاد کی محبت کرواتی ہے، اس لیے فرمایا ہے کہ اولاد بخل کا سبب بن جاتی ہے، یعنی کہ بخیل بنا دیتی ہے انسان کو۔ دوسری بات یہ کہ انسان کی اولاد اس کے لیے بزدلی کا سبب بن جاتی ہے کہ اولاد کی وجہ سے وہ اعلیٰ کلمت اللہ اور جہاد جیسی اہم عبادت سے جی چراتا ہے، اور یہ ذہن فاسد کرتا ہے کہ اگر میں گیا تو میں قتل یا گرفتار ہو جاؤں گا تو میرے پیچھے میرے بچوں کا کیا ہوگا، ان کی پرورش کیسے ہوگی۔ ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس عظیم نیکی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے بخل اور بزدلی کا سبب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں آتا ہے اولاد کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ اس کے لوگ بھی صرف تحقیق دیکھیں، مبخلۃ جو ہے وہ باب سامیہ اور کارمہ سے ہے، باب سامیہ اور کارمہ سے استعمال ہوتا ہے بمعنی بخیل بنانے والی، اور جو ہے مجبنۃ یہ بھی باب کارمہ سے ہے بمعنی بزدل ہو جانا۔ اس کی ترکیب ہے ان حرف مشبہ بالفعل الولد اسم، مبخلۃ خبر اول، مجبنۃ خبر ثانی، مبتدا اپنے خبر اول اور خبر ثانی سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اگلی حدیث ہے ہمارے پاس ان الصدق تمانیۃ و ان الکذب ریبۃ، بے شک سچ جو ہے وہ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ بے اطمینانی کا باعث ہے۔ اگلی حدیث ہے ہمارے پاس ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ دیکھیں جو ہے اس حدیث کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں اوصاف کاملہ سے موصوف ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں وہ کامل ترین ہے، تمام ظاہری اور باطنی حسن و جمال اسی کے جمال کا عکس ہے، تو حسن و جمال حقیقی بس اسی ذات پاک کا خاصہ ہوا، اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے۔ دوسرے علماء فرماتے ہیں حدیث میں لفظ جمیل استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں آراستہ کرنا اور جمال بخشنے والا، تو اللہ تعالیٰ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو جمال بخشتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو خوبصورت بناتا ہے۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ لفظ جمیل اصل میں جلیل ہے، مطلب اس صورت میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمام تر نور اور حسن و جمال کا مالک ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ جمیل کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا اچھا کارساز ہے۔ بہرحال حدیث میں اللہ تعالیٰ کے جمیل ہونے کو بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کا اندازہ اس کی مخلوق کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے۔ اس حدیث کا ایک مطلب یہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جمال یعنی نعمتوں کا اثر دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کی تائید ایک دوسری حدیث میں پیش کی ہے کہ جس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ وہ اپنی نعمتوں کا اثر اپنے بندوں پر بھی دیکھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو مال و دولت جو ہے وہ مال و دولت کی فراوانی دی ہے تو وہ اس کو مطابق خرچ کرے، نہ کہ اس کو جوڑ جوڑ کے بچا کے رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں، بشرطے کہ وہ غرور و تکبر میں آئے کہ میرے پاس تو اتنا مال و دولت ہے اس کے پاس ہے بھی، تو اس لیے یہ بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی جا رہی ہے۔ اس کی لغوی صرفی تحقیق دیکھیں کہ جمیل جو ہے وہ صیغہ صفت ہے بمعنی خوبصورت ہونا، خوبصیرت ہونا۔ ترکیب دیکھیں ان حرف مشبہ بالفعل، لفظ اللہ ذوالحال، تعالیٰ جو ہے فعل ضمیر، اس کے تعالیٰ فعل و فاعل، ٹھیک ہے، فعل فاعل مل کر حال، ذوالحال اور حال مل کر انا کا اسم، یحب
جمیل خبر اول، یحب فعل با فاعل، الجمال مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر خبر ثانی، اسم اپنی خبر اول اور خبر ثانی سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ترکیب ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ انا حرف مشبہہ بالفعل، لفظ اللہ ذو الحال، تعالی فعل با فاعل، فعل فاعل مل کر حال، ذو الحال اور حال مل کر انا حرف مشبہہ بالفعل کا اسم، یحب فعل با فاعل، الجمال مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر خبر ثانی، اسم اپنے خبر اول اور خبر ثانی سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اگلی حدیث ہے ہمارے پاس، ان الرزق لا یطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، یقیناً رزق آدمی کو ایسے ہی تلاش کرتا ہے جیسا کہ اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ یقیناً رزق آدمی کو ایسے ہی تلاش کرتا ہے جیسا کہ اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ دیکھیں حدیث میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جس طرح انسان کی موت اس کو پہنچ جاتی ہے نا اور موت کو ڈھونڈنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اسی طریقے سے اس کو جو ہے رزق جو ہے اس کو لازمی اس کی جو مقدر میں لکھا ہوا ہے اس کو ملتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں بھی ہو موت تم کو آ کر رہے گی، تم اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو۔ یہی حال انسان کی روزی کا بھی ہے کہ اس کو پہنچ جاتی ہے اگرچہ وہ اس کو زیادہ تلاش نہ کرے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ دو باتیں معلوم ہوتی ہے۔ اول یہ کہ آدمی کو اس کی روزی کا پہنچنا ضروری اور یقینی ہے۔ دوسری بات یہ کہ انسان کی روزی اس کی موت سے بھی جلدی پہنچتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو روزی دی، پھر وہ تم کو مارے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ اس آیت سے اب یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی پہلے رزق مکمل کرتا ہے پھر اس کو موت آتی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے اس دعوے کو اس حدیث قدسی سے بھی ثابت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ابن آدم اگر رزق سے بھی اس طرح بھاگے جیسے کہ وہ موت سے بھاگتا ہے تو یقیناً اس تک رزق بھی اسی طرح پہنچے گا جیسا کہ موت اس کو پالے گی، یعنی کہ جیسے وہ موت سے بھاگتا ہے پھر بھی اس کو موت پکڑ لیتی ہے، اسی طریقے سے اگر وہ رزق نہیں جو ہے اس کے پیچھے بھاگتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے نہیں بھاگتا تو جو اس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ اس کو دانا لازمی ملے گا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ انسان کو حصول رزق کے لیے تدبیر اور جو ہے وہ معقول کوشش اور مناسب طریقے کے ساتھ جو ہے کوشش کرتے رہنا چاہیے، مگر توکل اور اعتماد صرف اللہ تعالیٰ پر رکھنا چاہیے کہ رزق پہنچانے کی ذمہ اللہ تعالیٰ کی ہے اور وہ لازمی پہنچے گا۔ اچھا جی، اس کی لغوی صرفی تحقیق دیکھیں۔ الرزق جو ہے وہ یہ مفرد ہے، باپ ناصرہ سے اس کا مصدر رزقن آتا ہے، نصرن سے۔ آگے یطلبو جو ہے باب ناصرہ ینصرو سے ہے بمعنی تلاش کرنا، طلب کرنا۔ ترکیب دیکھیں، ان حرف مشبہہ بالفعل، الرزق اس کا اسم، لام تاکید کا ہے، یطلبو فعل با فاعل، الابدا مفعول، کاف حرف جر، ما مصدریہ، یطلبو فعل، ہو ضمیر مفعول بھی، اجل مضاف، ہو ضمیر مضاف لہ، مضاف و مضاف لہ مل کر فاعل، فعل فاعل مفعول مل کر حرف جر کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر یطلبو فعل کا متعلق ہو جائیں گے۔ یطلبو فعل اپنے فاعل مفعول و متعلق سے مل کر ان حرف مشبہہ بالفعل کے لیے خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔